خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے رود کی کتاب اس کا 4واں باب۔ تب بوئز پھاٹک کے پاس جا کر وہاں بیٹھ گیا، اور دیکھو جس نزدیک کے قرابتی کا ذکر بوئز نے کیا تھا وہ آ نکلا۔ اس نے اس سے کہا، ارے بھائی ادھر آ اور ذرا یہاں بیٹھ جا۔ سو وہ ادھر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے شہر کے بزرگوں میں سے 10 آدمیوں کو بلا کر کہا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ سو وہ بیٹھ گئے۔ تب اس نے اس نزدیک کے قرابتی سے کہا، نعومی جو مواب کے ملک سے لوٹ آئی ہے، زمین کے اس ٹکڑے کو جو ہمارے بھائی علی ملک کا مال تھا بیچتی ہے۔ سو میں نے سوچا کہ تجھ پر اس بات کو ظاہر کر کے کہوں گا کہ تو ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھے ہیں اور میری قوم کے بزرگوں کے سامنے اسے مول لے۔ اگر تو اسے چھڑاتا ہے تو چھڑا، اور اگر نہیں چھڑاتا تو مجھے بتا دے، تاکہ مجھ کو معلوم ہو جائے، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے چھڑائے، اور میں تیرے بعد ہوں۔ اس نے کہا، میں چھڑاؤں گا۔ تب بوئز نے کہا، جس دن تو وہ زمین نعومی کے ہاتھ سے مول لے تو تجھے اس کو موابی عورت کے ہاتھ سے بھی جو مردہ کی بیوی ہے مول لینا ہوگا، تاکہ اس مردہ کا نام اس کی میراث پر قائم کرے۔ تب اس کے نزدیک کے قرابتی نے کہا، میں اپنے لیے اسے چھڑا نہیں سکتا، تا نہ ہو کہ میں اپنی میراث خراب کر دوں۔ اس کے چھڑانے کا جو میرا حق ہے اسے تو لے لے، کیونکہ میں اسے چھڑا نہیں سکتا۔ اور اگلے زمانہ میں اسرائیل میں معاملہ پکا کرنے کے لیے چھڑانے اور بدلنے کے بارے میں یہ معمول تھا کہ مرد اپنی جوتی اتار کر اپنے پڑوسی کو دے دیتا تھا۔ اسرائیل میں تصدیق کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ سو اس نزدیک کے قرابتی نے بوئز سے کہا کہ تو آپ ہی اسے مول لے لے۔ پھر اس نے اپنی جوتی اتار ڈالی، اور بوئز نے بزرگوں اور سب لوگوں سے کہا، تم آج کے دن گواہ ہو کہ میں نے علی ملک اور کلیون اور محلون کا سب کچھ نعومی کے ہاتھ سے مول لے لیا ہے۔ ماں سوا اس کے میں نے محلون کی بیوی موابی رود کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے خرید لیا ہے، تاکہ اس مردہ کے نام کو اس کی میراث میں قائم کروں، اور اس مردہ کا نام اس کے بھائیوں اور اس کے مکان کے دروازے سے مٹ نہ جائے۔ تم آج کے دن گواہ ہو۔ تب سب لوگوں نے جو پھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں۔ خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے راخل اور لیا کی مانند کرے، جن دونوں نے اسرائیل کا گھر آباد کیا، اور تو افراطہ میں تحسین و آفرین کا کام کرے، اور بیت الحم میں تیرا نام ہو، اور تیرا گھر اس نسل سے جو خداوند تجھے اس عورت سے دے فارس کے گھرانے کی طرح ہو جو یہودا سے تیمر کے ہوا۔ سو بوئز نے رود کو لیا، اور وہ اس کی بیوی بنی، اور اس نے اس سے خلوت کی، اور خداوند کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ اور عورتوں نے نعومی سے کہا، خداوند مبارک ہو، جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک کے قرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا، اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہو، اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا، کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے، وہ اس کی ماں ہے۔ اور نعومی نے اس لڑکے کو لے کر اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کی دایا بنی، اور اس کی پڑوسنوں نے اس بچے کو ایک نام دیا، اور کہنے لگی کہ نعومی کے لیے بیٹا پیدا ہوا۔ سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا۔ وہ یسی کا باپ تھا جو داؤد کا باپ ہے، اور فارس کا نسب نامہ یہ ہے، فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امیناداب پیدا ہوا، اور امیناداب سے نحسون پیدا ہوا، اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوئز پیدا ہوا، اور بوئز سے عبید پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد پیدا ہوا۔ آمین۔